फोरेंसिक, उसकी एक सिर्फ लैब है पूरे पंजाब में। 3 फोरेंसिक एनालिसिस करने वाले होंगे तो यू विल नेवर बी एबल टू सब्सटेंशिएट दैट एविडेंस व्हिच इज रिक्वायर्ड एक्चुअली। कंप्लेनेंट हैं, जो विक्टिम हैं, वो दरवाजे खटखटा रहे हैं एफआईए के और उन्हें कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। एफआईए का कल्चर टिपिकल पुलिस का कल्चर है, हर चीज ऑनलाइन चली गई है और जो क्रिमिनल्स हैं उनकी तादाद भी उसी तरीके से बढ़ गई। एफआईए में अपनी कंप्लेंट दर्ज कैसे करवाएं, ऑनलाइन आपकी बारी ही नहीं आती। गवर्नमेंट की तरफ से ये एक नालायकी है कि अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान प्राइवेट इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने का कोई ऐसी ट्रीटी या कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट मौजूद नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम है साइबर वॉच और मैं हूं आपका होस्ट मियां रहमान। नाजरीन, साइबर क्राइम्स की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इसकी रोकथाम के लिए एफआईए एजेंसी दिन रात काम कर रही है, लेकिन उसके बावजूद उनको बहुत सारी हर्डल्स देखनी पड़ रही हैं। आज जो हमारे साथ मेहमान हैं, साइबर लीगल आर्म के प्रेसिडेंट अलमास अली जुविंदा साहब आए, उन्हें खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। भाई शाम। अच्छा जुविंदा साहब, मैंने भी काफ़ी विज़िट किया एफआईए और काफ़ी केसेस को देखा मैंने। दिन ब दिन केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब केसेस की रिपोर्ट बहुत ज़्यादा हो रही है। एफआईए उस पर काम करने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन उसके बावजूद करंटली उन्हें बहुत से जो है ना इश्यूज़ पे उन्हें फेस करना पड़ रहा है। जैसे कि एमलेट है, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी है, फेसबुक रिकॉर्ड नहीं दे रहा उन्हें, मतलब कि वो बार बार भेज रहे हैं। जो कंप्लेनेंट हैं, जो विक्टिम हैं, वो दरवाजे खटखटा रहे हैं एफआईए के और उन्हें कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। वो उन्हें पता ही नहीं है कि जाना किधर है। इसके बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए रहमान, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब बेशुमार मराहिल हमारी गवर्नमेंट जो है उसने तय किए, और जब मैं मराहिल कहता हूँ तो उसमें सबसे पहले ये था कि हमारे पास कानून नहीं था। हमें एक्ट जो है वो दिसंबर 2016 में हमारे पास एक्ट आ गया। उसके बाद जो अगला मरहला था कि उसमें एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है एफआईए है उसको शामिल किया गया, उसका रोल डिफ़ाइन किया गया, उनको ये चीज़ें साइन की गई। लेकिन मेरा ख्याल है कि एफआईए पे बहुत ज़्यादा बर्डन है। जो क्राइम का नंबर है वो इतना बढ़ता जा रहा है कि शायद गवर्नमेंट को ये अंदाज़ा नहीं। वो ये समझते हैं कि हमने उनके सेंटर्स बढ़ा दिए हैं, लेकिन आप लाहौर सेंटर की अगर आप एग्जांपल ले लें तो यहाँ पे कुछ 7 के करीब आईओस जो हैं वो काम करते थे, जिसका नंबर अब बढ़ा के 13 कर दिया गया। 5 और लोग जो हैं, जो 5 नए लोग हैं वो ट्रेनी हैं, वो उन्हीं लोगों से ट्रेनिंग ले रहे हैं जो पहले लोग मौजूद थे। सो प्रैक्टिकली काम करने वाले 7 लोग मौजूद हैं। लेकिन अगर आप मुझे ये कहें कि नंबर कितना है तो प्रैक्टिकली मोर और लेस कोई 100 से 150 के करीब डेली कंप्लेंट्स जो हैं वो यहाँ पे इनके पास आती हैं। और 100-150 के करीब डेली कंप्लेंट्स का मतलब ये नहीं कि आपके 7 लोग जो हैं वो कोई तकरीबन 20 कंप्लेंट्स डेली डील कर रहे हैं। जो पाइल अप है, जो आपका बैकलॉग है, उसको अगर आप लें तो हर एक का बर्डन जो है वो हज़ारों कंप्लेंट्स में चला जाता है, जो प्रैक्टिकली एक आईओ के लिए पॉसिबल नहीं कि इतना बड़ा नंबर जो कंप्लेंट्स का है उसको वो डील कर सके, उसका सोल्यूशन दे सके। रिजल्ट क्या है? रिजल्ट ये है कि बैकलॉग जो है वो क्रिएट होता जा रहा है, और जहां पे बैकलॉग क्रिएट होता जा रहा है, फिर जो आपने बात की कि लोगों की फ्रस्ट्रेशन है, लोग जो हैं वो दे आर नॉकिंग एट द डोर एफआईए कि क्या आप हमें, देयर इज नो रिस्पाइट, देयर इज नो सोल्यूशन एक्चुअली टू देयर कंप्लेंट्स। यहां पे मैं पहले भी ये कहता हूं कि ये सुनामी है, दिस इज ऑन ऑनस्लॉट ऑफ द साइबर क्राइम। गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट के बड़े चैलेंजेस होंगे, लेकिन मैं फिर ये रिपीट करता हूं जो मैंने पहले भी काफ़ी मरतबा कहा कि आने वाला जनरल इलेक्शन जो है वो किसी भी गवर्नमेंट के लिए ये होगा कि इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट ने साइबर क्राइम रोकने के लिए क्या किया। अब अचानक पेंडेमिक की वजह से हर चीज़ ऑनलाइन चली गई है। हम अपना कारोबार ऑनलाइन करना शुरू कर दिया, लोगों ने बाइंग सेलिंग हो गई है, आपने खाना ऑर्डर करना होता है वो ऑनलाइन करते हैं, रेस्टोरेंट्स बंद। सो जो बिजनेस की ट्रांजेक्शन है उसका नंबर बढ़ गया, और जो क्रिमिनल्स हैं उनकी तादाद भी उसी तरीके से बढ़ गई, उसी तरीके से दे आर फूलिंग यू अराउंड एंड ऑल दैट। लेकिन अगर आपको इन तमाम लोगों तक पहुंचने में परेशानी होगी, अब जो बंदा विक्टिमाइज होता है उसको सबसे पहली परेशानी ये है कि वो एफआईए में अपनी कंप्लेंट दर्ज कैसे करवाए। फिजिकली जाना महदूद है, ऑनलाइन करते हैं, ऑनलाइन आपकी बारी ही नहीं आती, हफ्तों बाद, महीनों बाद। अच्छा, दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, फिर मुझे समझ नहीं आती कि गवर्नमेंट की तरफ से ये एक नालायकी है कि आपका जब तक आप अपनी म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटीज बाहर के ममालिक के साथ नहीं तय करेंगे और उनको साइन नहीं करेंगे, दे आर नॉट बाउंड टू गिव यू एन इन्फॉर्मेशन। मुझे अगर किसी फेसबुक या इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप अकाउंट से कोई बंदा फूल अराउंड करता है,
میرے ساتھ کوئی فراڈ کرتا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ میں ایف آئی اے کو تو کمپلینٹ کرتا ہوں کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا. ایف آئی اے اس کمپلینٹ کے بارے میں فردر کورٹ میں جاتی ہے. کورٹ ایک ریگوٹوری آرڈرز دیتا ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ فیس بک سے یا انسٹاگرام سے اس کی پرسنل انفارمیشن لیں. پرسنل انفارمیشن کیا ہے کہ وہ آپ کا آئی پی ایڈریس ڈسکلوز آپ کو کرتے ہیں کہ یہ فلاں پرٹیکولر آئی پی ایڈریس سے یہ اس بندے نے لاگ ان کیا. جو نام ہوتے ہیں وہ یوزلی لائک لوگ امپرسونیٹ کرتے ہیں اپنے اصل آئی ڈی جو ہیں, جو پرٹیکولرلی جو فراڈ کرنے والے ہیں وہ کبھی اپنے اصل نام اور آئی ڈی اور تصویر کے ساتھ نہیں آتا, اس نے اپنے آپ کو وہاں پہ امپرسونیٹ کیا ہوتا ہے, لہٰذا اس کی آئی ڈی جاننے کے لیے آئی پی ایڈریس ضروری ہوتا ہے. آپ جب فیس بک کو لکھتے ہیں تو فیس بک یہ کہتے ہیں کہ چونکہ فیس بک از انکارپوریٹڈ ان امریکہ, کہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان پرائیویٹ انفارمیشن ایکسچینج کرنے کا کوئی ایسی ٹریٹی یا کانٹریکٹ یا ایگریمنٹ موجود نہیں ہے, لہٰذا وی آر ناٹ باؤنڈ ٹو پرووائڈ یو انفارمیشن. چیپٹر وہیں پہ ختم ہو گیا. آپ کی وہ پوری کی پوری ایفرٹ جو ہوپ لے کے لوگ آپ کے پاس آئے تھے ایف آئی اے پہ, انہوں نے کوئی ہفتے 2 ہفتے مہینہ سرو کیا, اس کے بعد ون گڈ مارننگ یو ریسیو این ای میل فرام انسٹاگرام اینڈ دا فیس بک, سوری وی کانٹ پرووائڈ یو این انفارمیشن. لیکن آن دا پیرلل وہ کچھ انفارمیشن دے بھی دیتے ہیں. ہمارے کورٹ کا ریگوٹوری آرڈر یہ کہتا ہے کہ یہ پرائما فیشیا یہ لگتا ہے کہ یہ کرائم ہے, پلیز ہمیں آپ انفارمیشن دیں. So they provide certain information but they withhold a lot of information. اگر آپ مجھے پرسنٹیج کہیں تو 100 میں سے 5-6 کی انفارمیشن دے دیتے ہیں, 95% they refuse that information. Government must realize we cannot act in isolation in today's world. I mean like جو بڑے کرائمز ہیں اس پہ تو آپ کام کر لیتے ہیں, لیکن جو لوگ وکٹمائز ہو رہے ہیں, میرے آپ کے کریڈٹ کارڈ سے پیسے ایک بندہ نکال رہے, وہ نیروبی میں بیٹھا نکال رہے, I am unable to help it. Exactly. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یورپین یونین میں کیا ہے. یورپین یونین کے جو 27-28 ممالک ہیں, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ ہے, امریکہ, کینیڈا ہے, آپ کسی ایک جگہ پہ کرائم کرتے ہیں تو رسپانس ٹائم جو ہے وہ ود ان لائک 2 to 3 hours اگلے آگے لوگ پہنچی ہوتے ہیں وہاں پہ. ایٹ دی سائٹ آف اے کرائم دے ریچ دیئر, دے میک شیور کس اے ٹی ایم سے پیسے نکالے جا رہے ہیں, کہاں سے کوئی بندہ جو ہے فراڈ کر رہا ہے, لوگ پکڑے جاتے ہیں. ہمارے یہاں پہ جب اس طرح کی آپ ٹریٹی سائن نہیں کریں گے تو عدالت میں لے کے آنا تو بات کی بات ہے نا, کہ آپ نے اس کو پروسیکیوٹ کیا, اس کے خلاف لیگل پروسیڈنگ سائن, لیکن اس سے پہلے کا جو مرحلہ ہے وہ بہت لمبا اور مشکل ہے. اچھا جویندر صاحب, جیسے کہ قانون شہادت آرڈیننس کہتا ہے کہ ڈائریکٹ جو ایویڈنس ہے اس پہ مطلب بات, لیکن ہمارا جو یہ سائبر لا ہے یہ سرکمسٹینشیل ایویڈنس پہ ہے, اس میں مطلب فورینزک کا بہت بڑا رول ہے. مجھے یاد ہے 16-17 میں آپ اسلام آباد ہیڈ کوارٹر میں بھی گئے تھے, فورینزک کے ریلیٹڈ آپ نے اس کے ایک صرف لیب ہے پورے پنجاب میں, اس کے بارے میں جب آپ نے پہلے کوششیں بھی کافی کی تھیں, تھوڑا سا بتا دیں کہ کیا ایشوز ہیں جو سٹل ابھی تک جو ہے وہ فیس کرنے پڑ رہے ہیں ایز پر فورینزک سائڈ. جی رحمان, جو فورینسک کا ایشو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ بعض ایویڈنس ایسی ہے جس کو یو رائٹلی ڈسکرائب ایوری تھنگ. میرے موبائل کے اندر میں نے وہ ڈیٹا سیو کیا ہوا ہے, میں نے اپنے کمپیوٹر کے اندر وہ ڈیٹا سیو کیا ہوا ہے. بعض اوقات ہم اس ڈیٹا کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں, لیکن کمپیوٹر کی جو میموری ہے اس کی ملٹیپل لیئرز ہیں, اس میں وہ ڈیٹا موجود ہوتا ہے. جب آپ فورینسک لیب میں وہ بھجواتے ہیں تو وہ سب کچھ ریٹریو کر کے آپ کو بتاتا ہے کہ یہ ساری ایکٹیویٹی آپ کے کمپیوٹر سے, وہ جو مشین ہے یا ڈیوائس ہے اس سے یہ ساری ایکٹیویٹی جنریٹ ہوئی. اب آپ اندازہ لگائیں کہ اگر لاہور کے اندر میں بتاتا ہوں کہ 12,000 لوگ جو ہیں انہوں نے کمپلینٹ پچھلے 4-5 ماہ میں کی ہے, تو 12,000 پوٹینشیل کرمنل ہیں. 12,000 کے قریب آپ کے موبائل فون اور کمپیوٹرز ہیں جن کو آپ کو فورینسک انالیسس کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے. پورے پنجاب میں اگر آپ کے پاس 3 کمپیوٹر ہوں گے اور 2-3 کمپیوٹر کا فورینسک انالیسس کرنے والے ہوں گے, تو یو ول نیور بی ایبل ٹو سبسٹینشیٹ دیٹ ایویڈنس وچ از ریکوائرڈ ایکچولی. یو نو, اس میں ان کے ایک ہیومن کیپیسٹی ہے. آپ ایک دن میں 5-6 2-4 کمپیوٹرز جو ہیں, اگر بڑے ہیں ڈیٹا زیادہ ہے, اگر کم ہے تو 5-6 کا آپ کر لیں گے. بٹ یو ڈو ناٹ ہیو دیٹ کیپیسٹی ٹو مینیج دی لوڈ آف مے بی لائک تھاؤزنڈس آف دا کمپیوٹرز اینڈ دا موبائل فون. اور شاید یہی وجہ ہے کہ نوئنگ دی کیپیسٹی ایف آئی اے جو ہے وہ بھی بے شمار کیسز جو ہیں ان کو ادھر ادھر ری روٹ کر دیتے ہیں. بے شمار کیسز ہیں وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو بینکنگ کورٹ سے ریلیٹڈ ہے, یہ ہمارا جورسڈکشن نہیں مانتا, کچھ کو وہ سول کی طرف ڈائیورٹ کر دیتے ہیں. حالانکہ یہ سب کے سب سائبر کرائمز ہوتے ہیں جو جہاں کہیں انٹرنیٹ کا استعمال ہوا, جہاں کہیں ان ڈیوائسز کا استعمال ہوا جو انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہو کے آپ کے کرائم کرنے میں آپ کو مدد دیتی ہیں, یہ سب سائبر لاز کی ڈومین میں آتا ہے. لیکن چونکہ لمیٹیشن ہے ایف آئی اے کی
ایف آئی اے کی لمیٹیشن میں کیا ہے؟ ایف آئی اے کی لمیٹیشن میں کم سٹاف ہے، نمبر ون۔ ایف آئی اے کی لمیٹیشن میں ٹیکنیکل کیپیبلٹی بہت کم ہے۔ آپ جس طرح آپ نے بتایا کہ ان کے فرینسک لیب میں لوگ نہیں ہیں، ان کا لیگل سائٹ پہ آپ دیکھیں، اسسٹنٹ ایک لیگل اے ڈی ہوتا ہے جو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کون سا کیس جو اس کو عدالت میں لے کے جانا ہے، اور وہاں پہ I mean with this limited resources you will not be able to handle this huge number of the complaints coming your way. So نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ الٹیمیٹلی ہم یہ کہتے ہیں کہ ایف آئی اے انکیپیبل ہے، اور انکیپیبل بھی ہے، ٹریننگ بھی نہیں ہے۔ میں اگر آپ پورے ایف آئی اے میں کہیں گے تو میں بلنٹلی یہ کہوں گا کہ 2-3 لوگ چھوڑ دیں جن کو بہت سمجھ ہے، دے آر ویری گڈ، باقی سب کھانا پوری ہے، باقی سب یہ سمجھتے ہیں کہ ایف آئی اے جو ہے یہ ایک گولڈن انڈے دینے والی مرغی ایک نئی پیدا ہو گئی ہے، سائبر کرائم بینک کی بات کر رہا ہوں۔ سو لہٰذا اٹس اے ویری امپورٹنٹ کہ پلیز ریکروٹ پروفیشنل پیپل۔ بے شمار سروسز آؤٹ سورس کی جا سکتی ہیں۔ جس شخص کا آپ کے کریڈٹ کارڈ سے 2-2.5 لاکھ روپے کا نقصان ہوا ہے، اگر آپ اسے کہیں کہ 5-7 ہزار روپے وہ آپ کو فی دے کے اس کا جو فرینسک ہے، پروسیس ہے، یہ جو برڈن ہے ایف آئی اے پہ، یہ بے شمار کام شاید پرائیویٹلی کروا کے ایف آئی اے جو ہے الٹیمیٹلی پروسیس جو لیگل پروسیڈنگ کا پروسیس ہے اس کو سپیڈ اپ کر سکتے ہیں۔ اچھا جویندر صاحب، میں بالکل آپ کی بات کو تھوڑا سپورٹ کرتے جاتا ہوں کہ جیسے یہ کوئک رسپانس اس میں چاہیے، سائبر کرائم سے ریلیٹڈ جو وکٹم ہے اس کو کوئک رسپانس چاہیے، لیکن ہم نے ہمیشہ اپنے آس پاس یہ دیکھا ہے کہ بالکل لوکل پولیس کی طرح ان کا بھی وہی کام ہے کہ جی آپ کا جو ڈیجیٹل موبائل ہے، آپ کا لیپ ٹاپ ہے، یا ہم نے جو سیز کیا ہے وہ فرینزک گیا ہوا ہے، وہ 1 منتھ انتظار کریں، 15 دن انتظار کریں۔ میرے پاس سر ڈزنز ایگزامپلز ہیں کہ جس پہ وکٹم نے سوسائڈ کی کوشش کی ہے کیونکہ اس کو کہیں سے رسپانس نہیں مل رہا۔ یہ انفارچونیٹ ہے رحمان، دس از ویری انفارچونیٹ۔ الٹیمیٹلی جب فرسٹریشن ہوتی ہے، دیکھیں پیسے کا لاس آپ برداشت کر لیتے ہیں، آپ کہتے ہیں اچھا چلا گیا، لیکن جہاں پہ آپ کی عزت کمپرومائز ہوتی ہے، جہاں پہ آپ کو کوئی بلیک میل کر رہے اور کیے جا رہے، بلیک میلنگ کا فینومینن ایسا ہے کہ اگر جب تک آپ لوگوں کو نہیں روکیں تو جس نے آپ کو بلیک میل کرنا شروع کیا ہے، جس کے پاس آپ کی کمزوری اور ویکنیس آ گئی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ دس سم تھنگ لائف لانگ ود ہم ایکچولی۔ ایسے لوگوں کو روکنا بڑا ضروری ہے، جب نہیں ہوتا تو لوگ پھر یہی کرتے ہیں۔ جس طرح آپ نے کہا کہ لوگوں کو میں نے دیکھا کہ سائیکولوجیکل ایشوز ہو گئے، لوگوں کو میں نے دیکھا کہ انہوں نے سوسائڈ اٹیمپٹ کی، لوگوں کو میں نے گھر ان کے ٹوٹتے دیکھے۔ یہ سوسائٹی کے فیبرک جو ہے یہ بڑا خراب ہوتا جا رہا ہے، اور دس از ویری امپورٹنٹ کہ ایف آئی اے کے اندر پلیز آپ کو ینگسٹرز ایسے ریکروٹ کریں جو اس کلچر کو چینج کریں۔ دیکھیں ایف آئی اے کا کلچر ٹپیکل پولیس کا کلچر ہے جو نہیں ہونا چاہیے، اور پرٹیکولر سائبر کرائم ونگ میں تو یہ تو بڑا ڈفرینٹ قسم کا ایک ایریا ہے جہاں پہ آپ کو اس طرح کے کروڈ قسم کے لوگ شاید نہیں چاہیے، آپ کو بہتر لوگ چاہیے۔ اور جس طرح میں نے کہا ہیں بھی چاند ایک ہیں، وہ چاند ایک نہیں ہونے چاہیے، وہ بہت سارے ہونے چاہیے۔ جب وہ بہت سارے ہوں گے تو تب ایف آئی اے کا کلچر بھی بہتر ہوگا اور لوگوں کو ریلیف بھی ملے گا۔ بہت شکریہ جویندر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا، اور اسی طرح ہم آپ سے ان ایشوز پہ نئے ایشوز پہ ڈسکس کرتے رہیں گے۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔